الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولذكر الله أكبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله محمد رسول الله. محترم خواتین و حضرات، اللہ جل جلالہ نے اپنے کلام میں یہ فرمایا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی ذکر ہے اور کوئی اعلیٰ تر ذکر ہے تو وہ ذکر ہے اللہ. اس کی تصدیق نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کے کر دی کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ. اللہ جل جلالہ و عما نوالہ انسان سے کتنی محبت کرتے ہیں اس کا اظہار اپنے کلام میں فرما کے اور اس کو یہ بتا کے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ زندگی میں کسی کا ذکر کرو تو اللہ کا ذکر کرو، نہ اپنے ماں باپ کا، نہ اپنے دادا پردادا کا، نہ اپنے شجرے کا، بلکہ سب سے اعلیٰ تر جو ذکر ہے، سب سے بڑا جو ذکر ہے وہ اللہ جل جلالہ کا ہے. اور یہ ذکر انسان کی روح کی غذا ہے. ہم اپنے جسم کو غذا دیتے ہیں، اس کی غذا کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے ہم دن رات محنت کرتے ہیں، اور اپنے جسم کو آسائش اور آرائش دینے کے لیے دن رات تگ و دو کرتے رہتے ہیں. لیکن ہمارا یہ جسم ہے وہ مٹی ہے، اور روح کے نکلنے کے بعد یہ جسم مٹی ہو جائے گا. اصل چیز روح ہے. کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے دکھ کی بات ہے کہ انسان ضائع ہونے والی چیز کے اوپر تو کرے محنت، اور جس چیز نے آخرت کا سفر طے کرنا ہے، قبر کی گھاٹیوں سے گزرنا ہے، اس کی فکر نہ کرے. اگر انسان جتنی فکر اپنے جسم کی کرتا ہے، اس کی بد و باش کے لیے فکر کرتا ہے، اس کی صحت مندی کی فکر کرتا ہے، اتنی ہی فکر اگر انسان اپنی روح کی کر لے تو انشاءاللہ العزیز اس روح کی بالیدگی کی وجہ سے، اس روح کی غذا ملنے کی وجہ سے ہماری روح طاقتور ہو جائے. اور یہ روح جب طاقت پکڑ لے گی، طاقتور ہو جائے گی، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان احکام خداوندی کی طرف راغب ہو جائے، اس کو حلال اور حرام کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی.
غلط اور صحیح کی امتیاز کر سکے گا. تو لہذا روح کی بالغی اور طاقتور ہونے کی وجہ سے انسان کی زندگی جو دنیا کی ہے وہ بھی بہترین ہو جائے گی اور آخرت کی بھی بہترین ہو جائے گی. امام التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے انسان کے جسم کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں ویسے ہی انسان کی روح میں بھی بیماریاں ہوتی ہیں. روح کی بیماریاں یا روحانی بیماریاں فی زمانہ جادو ٹونے کو قرار دیا جاتا ہے، جبکہ روحانی بیماریاں یہ نہیں ہیں. روحانی جو بیماریاں ہیں وہ ہیں حسد، بغض، کینہ، عجب، حرص، کبر، تکبر. اگر ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے تو ہم اس کی دیکھ ریکھ کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں، اور اگر ایک ڈاکٹر سے ہمیں فائدہ نہ پہنچے تو ہم دوسرے ڈاکٹر کی طرف جاتے ہیں. لیکن ہماری روحانی جو بیماریاں ہیں جس کا ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کن روحانی بیماریوں میں ملوث ہیں، ان روحانی بیماریوں کے علاج معالجے کی فکر نہیں کر پا رہے. یہ روحانی بیماریاں وعظ اور نصیحت سے نہیں ختم ہو سکتی. یہ روحانی بیماریاں اہل اللہ کی صحبت سے ختم ہو سکتی. صاحب نظر سے جب انسان صحبت اختیار کرتا ہے تو وہ صاحب نظر آہستہ آہستہ بتدریج اس بیماریوں کا علاج کرتا ہے. یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کوئی پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم اس پر پڑی اور اس کی دل کی دنیا بدل گئی. اب تو یہ زمانہ بہت بعد کا ہے، لہذا اس زمانے میں بھی جو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، اللہ جل جلالہ اپنے پیاروں کے صدقے میں اسے روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرماتا ہے. بزرگان کہتے ہیں کہ یہ روحانی بیماریاں ایسی بیماریاں ہیں کہ اگر آپ نے اس کا یہاں علاج نہ کیا تو پھر اللہ جل جلالہ قبر میں اس کا علاج کرے گے. اور قبر میں علاج کس طرح کیا جائے گا کہ اس کے اندر سے ان روحانی بیماریوں کو کھینچنے کے لیے ہم پر اژدہے مسلط کیے جائیں گے، کیڑے مکوڑے مسلط کیے جائیں گے، سانپ اور بچھو مسلط کیے جائیں گے، تاکہ ہمارے جسم میں سے ہماری روح میں سے ہماری بیماریوں کو کھینچ لیں. کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ یہ روحانی بیماریاں قبر میں عذاب الہی سے گزرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی تو اللہ جل جلالہ بروز قیامت ان روحوں کو جہنم کی آگ سے دھوئیں گے اور اس کو پاک اور صاف کریں گے، کیونکہ جنت ایک پاکیزہ جگہ ہے اور پاکیزہ جگہ پر پاکیزہ چیز ہی جا سکتی ہے. لہذا جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلے روح کو پاک کرنا لازمی ہوگا. تو عقل مند کون ہوگا
کیا وہ عقل مند کہلائے گا کہ جو اپنی روحانی بیماریوں کو قبر میں جا کر صحیح کروائے، یا آخرت میں جا کے جہنم کی آگ سے دھلوائے؟ یا وہ عقل مند ہوگا جو اس دنیا میں اللہ جل جلالہ کے پیاروں کی صحبت اختیار کر کے اور ان کے دیے ہوئے نصاب پر عمل کر کے اپنی روحانی بیماریوں کا علاج کرا رہا ہے۔ جیسے جسمانی بیماریوں کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ویسے ہی روحانی بیماریوں کے بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں، جو اولیاء اکرام کہلاتے ہیں، اللہ والے کہلاتے ہیں۔ اللہ والے پنجابی زبان میں آپ جانتے ہیں کہ والے کہتے ہیں پیارے کو۔ اللہ اپنے نام کے صدقے میں ان والوں کی دعاؤں کی لاج رکھ دیتا ہے، ان کی صحبت کی لاج رکھ لے گا اور ہمیں روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرما دے گا۔ ان اللہ والوں نے ان روحانی بیماریوں سے نجات کے لیے ایک نسخہ کیمیا تجویز کیا جسے کہتے ہیں ذکر اللہ۔ ابھی آپ کے سامنے جو آیت کریمہ کا ٹکڑا پیش کیا میں نے، اس میں اللہ جل جلالہ بذات خود فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی دنیا میں ذکر بڑا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ تو یہ اللہ والوں نے یہ نسخہ تجویز کیا ہے کہ لوگ اپنے قلب کے اوپر اللہ کے نام کی ضربیں لگائیں اور ان ضربوں سے اپنے قلب پر آنے والے میل کچیل کو صاف کریں، تاکہ جب انسان کے قلب میں سے یہ میل کچیل ختم ہوگا تو یہ میل کچیل بیماریوں کی وجہ سے آتا ہے، جو میں نے ابھی عرض کیا کہ کبر ہے، تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عجب ہے۔ ایک اللہ والوں سے پوچھا گیا کہ حضرت حسد، بغض، کینہ، کبر، تکبر تو سمجھ میں آتا ہے، یہ عجب کیا بیماری ہے؟ ان اللہ والوں نے جواب دیا کہ بھائی یہ وہ بیماری ہے کہ جو بڑے بڑے نیکوکاروں میں بھی ہوتی ہے، بڑے تہجد گزاروں میں بھی ہوتی ہے۔ فرمایا وہ بیماری کیا ہے؟ تو اللہ والوں نے بتایا کہ جو کیا بہتر ہو گیا، اچھا ہو گیا تو وہ میں نے کیا، اور کوئی کام ہم نے کیا وہ برا ہو گیا، غلط ہو گیا تو اللہ کی مرضی۔ یہ ہے عجب کی بیماری، اور یہ عرف عام کے اندر عام ہے کہ جناب عالی میں نے کوئی کام کرا اور اس میں مجھے کامیابی مل گئی تو مجھ جیسا نیک بیان کرنے والا بھی یہ کہتا ہے کہ جناب میری پلاننگ بہت اچھی ہے، اس لیے میری پلاننگ 100% سکسیز ہو گئی۔ لیکن اگر یہی خدا نخواستہ میری 100% پلاننگ سکسیز نہ ہو تو یہ کام میں اللہ پر ڈال دوں گا۔ دیکھیے اللہ کی مرضی، میں نے تو بڑی کوشش کی تھی لیکن اللہ کی مرضی۔ آپ نے عموماً سنا ہوگا کہ جب انسان کامیابی اختیار کرتا ہے تو وہ عموماً یہ کہتا ہے، کبھی بھی یہ کامیابی کے اوپر نہیں کہتا کہ اللہ رب العزت نے مجھے کامیاب کیا، اللہ کی مہربانی ہوئی مجھ پر۔ اس لیے ان بیماریوں سے نجات کے لیے چاہے نمازی ہو، چاہے تہجد گزار ہو، چاہے پرہیزگار ہو، چاہے عالم ہو، ہر ایک کو ان بیماریوں سے نجات حاصل کرنی ہوگی، اور اس کے لیے نجات کا طریقہ اللہ والوں کے پاس ہے۔ اور اللہ والوں نے جو طریقہ اخذ کیا ہے، جو نسخہ کیمیا تجویز کیا ہے، وہ یہ مجلس ذکر ہے، اللہ کے نام کا ذکر کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے بتائی کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ،
کہ کلمہ طیبہ سب سے اعلیٰ اور عارفہ ذکر ہے. ہم نے کلمہ طیبہ کو صرف مسلمان ہونے کے لیے رکھ لیا ہے کہ جی ہمارے ماں باپ نے ہمارے پیدائش کے وقت ہمارے دائیں کان میں اذان دی تھی اور بائیں کان میں اقامت کہہ دی تھی تو ہم مسلمان ہو گئے، جبکہ ہم نے کلمہ نہیں پڑھا ہوتا. اب بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جب بچہ بولنا شروع ہوتا ہے تو ہم اپنے بچے کو کلمہ پڑھائیں یا اللہ کا نام سکھائیں. یہ کلمہ طیبہ کا جو ذکر ہے یہ افضل الذکر ہے، اور یہاں جمع کرنے کا مقصد اپنی نام و نمود کی خواہش نہیں ہوتی، بلکہ صرف اور صرف لوگوں کو اللہ کا نام سکھانا ہوتا ہے. جو لوگ یہاں تشریف لاتے ہیں، ہماری دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ اپنے نام کی برکت کے طفیل اس کے صدقے میں میرے اور آپ کے سب کے قلوب کو پاک کر دے. ہمارے قلوب میں سے جو بیماریاں ہیں روحانی، ہماری روح کو پاک و صاف کر کے پاکیزہ بنا دیں، تاکہ جب یہ روح پرواز کرے تو قبر کے اندھیروں میں روشنی مل جائے اس کو، اور آخرت میں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کا پانی نصیب ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے. لہذا تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اپنے اوپر لازم کریں کہ روزانہ اللہ کا ذکر کر کے سوئیں. ہمارے حضرت مولانا میاں محمد اجمل قادری دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ روزانہ سونے سے پہلے 25 منٹ اپنی انگشت شہادت، سیدھے ہاتھ کی انگشت شہادت کو اپنے قلب، یعنی کہ پسلیوں کے نیچے یہ قلب ہے، یہاں پر رکھ کر اللہ کے نام کی ضربیں لگائے. یہ 25 منٹ روزانہ سونے سے پہلے اگر کوئی شخص عمل کر لے تو انشاءاللہ العزیز اس کا قلب پاک اور صاف ہو جائے گا. قلب کے پاک صاف ہونے کا مطلب انسان کی روح پاکیزہ ہو جائے. اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق ہمت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تمام ساتھی 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا